لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور جنت البقیع کی تعمیر، علماء کرام، مراجعین اعظام کی سلامتی، آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں.
عزیزان محترم، سامعین کرام، فاطمیون، سب سے پہلے آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں شہادت جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے جناب سیدہ کے آخری فرزند حضرت حجت کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ امام زمان حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں اور حضرت کی قبر کا نشان عیاں کر سکیں۔ حضرت کی سلامتی اور ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ میں مقدمے کو آہستہ آہستہ لمبا کرتا جا رہا تھا، اور میں کچھ چہروں کا منتظر تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ چہرے آ جائیں۔ الحمدللہ بعض چہرے آ چکے ہیں اور بعض کا ابھی بھی انتظار ہے، لہٰذا اب میں زیادہ مقدمے کو طولانی نہیں کر سکتا، اور اپنی سلسلہ بحث کی اس آخری مجلس میں کچھ نکات جو 2 مجلسوں میں بیان نہ کر سکا، انشاءاللہ آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو باطل میں مخلوط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ایک، حق و باطل کو نہ ملاؤ، دوسرا حق نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں اگر اس آیت کی تفسیر 2 جملوں میں بیان کروں تو یہ کافی ہے۔ گویا اس آیت کے ذریعے ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو علی اور امیر شام کو بھائی بھائی کہتے ہیں علی اور فلاں صاحب بھائی بھائی، ایک نور ہے تو دوسرا ظلمت اندھیرا، ایک دن ہے تو دوسری رات۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی کہ جس سے علی نے جنگ کی ہو، جس سے علی لڑے ہوں، جس سے علی نے مقابلہ کیا ہو، وہ علی کا بھائی ہو سکتا ہے؟ انہی لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق اور باطل کو ملانے کی کوشش نہ کرو، اور اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے۔ مسلمانوں سے کچھ سوالات، کیا آپ نہیں جانتے جس مظلومہ، جس شہزادی کے لیے ہم مجلسیں برپا کر رہے ہیں، جن پر ہم گریہ کر رہے ہیں، جن پر ہم رو رہے ہیں، کیا مسلمان نہیں جانتے انہیں کس نے مارا اور کیسے مارا، اور ان کے ساتھ کیسے کیسے حوادث بعد رسول پیش آئے؟ خدا کہہ رہا ہے تم جانتے ہو، پھر بھی تم حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو پھر بھی تم حق کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہو۔
اس آیت کے ذریعے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کو جدا کریں. بس ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک عظیم منزل پہ لے جا کے آپ کو چھوڑوں گا. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حق اور باطل میں تفریق پیدا کریں، دیوار پیدا کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل. اور یاد رکھیں، حق تب تک ثابت نہیں ہوگا جب تک باطل نہ بتایا جائے. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بضدها یا بالاضداد. اگر کسی چیز کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ضد کو پہچانو، اس کا الٹا جانو. اچھائی کا نالج کب ہوگا؟ جب آپ برائی کو جانتے ہو. علی کی معرفت اور صدیقہ طاہرہ کی معرفت تب ہوگی جب ان لوگوں کے بارے میں ہم جانیں جنہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. جب تک ہم ان لوگوں کے بارے میں، جب تک ان کے دشمنوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، تب تک علی سمجھ میں نہیں آ سکتے. علی سمجھ میں نہیں آ سکتے. اس آیت کے ذریعے ہمارا سب سے بڑا فریضہ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کے حق کو چھپنے نہ دیں. یاد رکھیں، میرے جملے کی قدر کریں، جناب سیدہ کے حق کو چھپنے نہ دیں. پوری دنیا کوشش کر رہی ہے. اس دور سے لے کر آج کے اس دور تک لوگ آئے اور انہوں نے کیا کوششیں کی؟ انہوں نے کوشش کی جناب سیدہ کے اس انقلاب کو خاموش کیا جا سکے، جناب سیدہ کی شہادت کو چھپایا جا سکے. کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر جناب سیدہ کی شہادت منظر عام پر آ گئی تو اس دور میں، اس زمانے میں انقلاب آ جائے گا. انقلاب آ جائے گا. اگر جناب سیدہ کی شہادت برملا ہو گئی، اگر جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں پوری دنیا جان جائے تو انقلاب آ جائے گا. یہ جو بعض افراد، بعض ہمارے نادان، بعض ہمارے بے شعور، بعض ہمارے لا علم افراد جو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایام عزائے فاطمیہ میں کوئی اختلافی باتیں کرنے کی. ہم اختلافی باتیں نہیں کرتے، ہمارے علماء اختلافی باتیں نہیں کرتے. لیکن آپ کی کیا مرضی ہے؟ مجھے بتائیں آپ کی کیا مرضی ہے؟ ہم منبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہیں کسی نے جناب سیدہ کو مار دیا تو پھر بیمار ہو گئے اور شہید ہو گئی. آپ کی یہ مرضی ہے؟ اگر آپ کی مرضی یہ ہے تو آپ کو آپ کی مرضی مبارک ہو. ہمیں جناب سیدہ کا حق بیان کرنا ہے. احقاق حق فاطمہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. جناب سیدہ کا حق زندہ کیا جائے، جناب سیدہ کا حق لوگوں کو بیان کیا جائے، بتایا جائے. آیت اللہ العظمہ شیخ حسین وحید خراسانی حفظہ اللہ، جن کی بڑی خدمتیں ہیں ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے تم میں سے جو بھی جناب سیدہ کا حق بیان نہ کر سکے، یہ جناب سیدہ کا حق بیان کرنے سے ڈرے یا گھبرائے تو یاد رکھو وہ مرد نہیں، نامرد ہے. جو جناب سیدہ کا حق نہ بیان کر سکے وہ مرد کب سے ہو گیا؟ وہ نامرد ہے جو جناب سیدہ کا دفاع نہ کر سکے، جو جناب سیدہ کا حق بیان نہ کر سکے. میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قبلہ کیا ضرورت ہے کہ ہم نگیٹو چیزوں کو بیان کریں، ہم پازیٹیو چیزوں پہ نظر ڈالیں، ہم پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، ہم صرف فضائل اہل بیت کو دیکھیں بس کافی ہے. خوب معصوم نے جو فرمایا ان فرمائشات کا کیا کریں گے آپ؟ معصوم فرماتے اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں. معصوم فرماتے من لا يعرف سوء ما اوتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريك فيما ولينا به.
فرماتے جو نہ جانے ہم پر ہوئے مظالم کے بارے میں، یعنی جو ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اگر کوئی انسان ان مظالم کے بارے میں نہ جانے، جو ہمارا حق چھینا گیا، اگر کوئی انسان اس حق کے بارے میں نہ جانے تو فَهُوَ شَرِيكٌ فِيمَا وُلِّينَا بِهِ، تو وہ انسان جو نہیں جان رہا ہے وہ اسی کے ساتھ شریک ہے جس نے ہم پہ ظلم ڈھایا اور جس نے ہمارا حق چھینا۔ اگر ہم نہ جانے، صرف نہ جانے، تو ہمارا حال یہ ہے۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑے جناب سیدہ کا حق نہ بیان کیا جائے، اختلافات پھیلیں گے۔ یہی سوچ امام حسین کے مسئلے میں تھی، کربلا کے بعد امام حسین کے مسئلے میں یہی سوچ تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں یزید کو لوگ لعنت اللہ علیہ کہا کرتے تھے؟ اس دور میں یزید کو لوگ لعنتی کہا کرتے تھے؟ نہیں آقا جان، قتل امام حسین کے بعد بھی بہت سارے لوگ یزید کی سپورٹ میں تھے، پھر یہ آج لعنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا سامنے وہ لوگ جو حسین کے پیروکار ہیں، سامنے وہ لوگ جو علی والے ہیں، حسین والے ہیں، عزادار ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ حسین 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 کیا کہ انہیں مجبوراً یزید کو لعنت اللہ علیہ کہنا پڑا۔ انہیں مجبوراً یزید کو لعنت اللہ علیہ کہنا پڑا۔ یاد رکھیں، اگر ہم کربلا کو بیان نہ کرتے، اگر ہم کربلا کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے، اگر ہم مجلسیں برپا نہ کرتے، اگر ہم ماتم نہ کرتے، اگر ہم سینہ کوبی نہ کرتے، اگر ہم نوحے نہ پڑھتے، مرثیے نہ پڑھتے، یہ شبی خانیاں نہ کرتے، تو یقیناً یزید کو لوگ برا نہ کہتے۔ جس طرح ہم نے حسین 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 کر کے یزید کو لعنت اللہ علیہ بنا دیا، یہی فریضہ ایام عزائے فاطمیہ کے مقابلے میں ہے۔ اتنی زیادہ ایام عزائے فاطمیہ برپا کریں، اتنا زیادہ سیدہ کا تذکرہ کریں کہ سیدہ کے قاتلین کے چہروں کے نقاب ہٹ جائیں، قاتلوں کے چہروں سے نقاب ہٹ جائیں، اتنا تذکرہ کریں جناب سیدہ کی شہادت کا۔ کربلا یاد رکھیں، کربلا کے مقابلے میں اگر ہم نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو لوگ کربلا کو بھلا دیتے۔ یہی وجہ علامہ امینی صاحب کربلا یہ محلہ میں تشریف لے گئے، 10 محرم کو وہاں پہ لوگ عزاداریاں کر رہے تھے، تو 2 صاحب کہیں سے آئے، بغداد سے یا کسی دوسرے ملک سے، لمبی داڑھی والے، اور آنے کے بعد علامہ امینی صاحب کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگے علامہ صاحب یہ شیعہ کتنے بے وقوف ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور اتنا چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، چلا چلا کے رو رہے ہیں، امام حسین کی زری پکڑ کے رو رہے ہیں، یہ کیسے شیعہ ہیں؟ یہ کیوں امام حسین کے میٹر میں اتنی شدت برپا کر رہے ہیں، اتنی سختی سے پیش آ رہے ہیں امام حسین کے میٹر میں؟ علامہ امینی صاحب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہ ذرا قریب آؤ، قریب پہنچے کہ یاد رکھو اگر شیعیان حیدر کرار کربلا کے مقابلے میں، عاشورہ کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداریاں نہ کرتے تو تم کربلا کو بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا، جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ اما غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پھر بھی تم غدیر بھول گئے؟ کوئی بہرا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہم بڑی دور کھڑے تھے، کوئی کہہ رہا ہے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کتنی آسانی سے لوگ غدیر بھول گئے۔ لیکن کربلا دم ہو تو بھلا کے دکھاؤ، کیونکہ کربلا کے مقابلے میں ہم نے اور آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ہم نے اپنے بچوں کے نام حسین رکھے، ہم نے جگہ جگہ لبیک یا حسین کے نعرے لگائے، ہم نے جگہ جگہ قاتل حسین پہ لعنت کی۔
اور ہم نے ہر زیارتوں میں امام حسین کے قاتل پہ لعنت، مشورہ دینے والے پہ لعنت، اور جس نے مدد کی اس پہ لعنت، اور جو بھی قتل حسین پہ راضی ہوا اس پہ لعنت۔ راضی ہوا کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام حسین کے قتل کے بارے میں سنے اور سننے کے بعد خاموش ہو جائے، اس پہ بھی لعنت۔ بھائی تم خاموش کیوں ہو؟ اگر تم سن رہے ہو کہ رسول کے نواسے کو کربلا میں 6 روزہ بھوکا و پیاسا مار دیا گیا، تو تمہارا فرض ہے کہ تم فوراً ان کے قاتل پہ لعنت کرو، تمہارا فرض ہے۔ اسی طرح جیسے ہی تم سنو کہ جناب سیدہ رسول کی اکلوتی بیٹی جگر گوشے پیغمبر کا ٹکڑا ریحانۃ النبی کو مار دیا گیا، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں، ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں، ان کے قاتلوں سے بیزاری رکھیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم استقامت کریں، ہم حق زہرا کو زندہ کریں۔ اچھا، حق زہرا کو زندہ کرنا یعنی کیا؟ اچھا، بعض افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ذہنوں میں سوچ رہے ہیں یہ کام تو مولوی کا ہے۔ نہیں آقا جان، مولوی کا ایک کام ہے لیکن اس سے زیادہ کام آپ کے ہیں۔ مولوی کی ایک ذمہ داری ہے، مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ منبر پہ آ کے بیان کرے گا، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ کے اوپر واجب و لازم ہیں، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ صرف ایک یہاں بولنے والا نہیں، یہ سارا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سارا کا سارا بولنے والا ہے۔ آپ نے ایک روایت سنی، کہتے ہیں روز محشر جب ذاکرین امام حسین کی فہرست آئے گی، مثال کے طور پہ غم الغروی امام حسین کا ذاکر، خدا قسمت فرمائے، خدا نصیب فرمائے ہمارا نام امام حسین کی ذاکرین کی فہرست میں آئے، مثال کے طور پہ میرا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بھی 10 لوگوں کے نام آ جائیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو اور کہنے لگے کہ بھیا یہ تو ذاکر تھے، خطیب تھے، عالم تھے، لیکن یہ فلاں صاحب و فلاں صاحب و فلاں صاحب و فلاں صاحب کب سے خطیب بن گئے؟ انہوں نے تو کوئی مجلسیں نہیں پڑھی۔ تو آواز آئے گی ذاکرین کی فہرست ہے۔ ذاکر یعنی کون؟ جو اس فرش عزا سے اٹھ کے جائے، اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے ذکر حسین کرے، اپنے دوست کے پاس جائے اور جانے کے بعد جو کچھ مجلسوں میں سنا اپنے دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کرے، وہ بھی ذاکر امام حسین ہوگا۔ اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے مقابلے میں آپ کا بھی فریضہ ہے، سب کا فریضہ ہے، آپ بھی جناب سیدہ کا حق زندہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا یاد رکھیں، کربلا سے لوگوں کو خطرہ تھا، کربلا سے لوگوں کو خطرہ تھا، لیکن ایام عزائے فاطمیہ سے لوگوں کو کربلا سے بھی زیادہ خطرہ ہے، یقین جانے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل عاشوراء اور محرم سے زیادہ ایام عزائے فاطمیہ پہ نظریں ڈالی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا جیسے ایام عزائے فاطمیہ، ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں، جیسے ایام عزائے فاطمیہ آتی ہے 50-60 FIRs تیار ہو جاتی ہیں، فلاں عالم پہ FIR ہو جاتی ہے، فلاں عالم پہ FIR ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان FIRs کے ذریعے ڈرانا چاہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ دب جائے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، لیکن سلام ہے اس قوم کو جو ان تمام مشقتوں کے باوجود استقامت کر رہی ہے، جناب سیدہ کا تذکرہ کر رہی ہے اور جناب سیدہ کے قاتلین کے چہروں سے نقاب ہٹا رہی ہے۔ سلام ہے اس قوم کو، سلام ہے۔ اگر آج آپ ڈر گئے، گھبرا گئے، تو یقین جانیں کل آپ جناب سیدہ کا تذکرہ نہیں کر پائیں گے، جناب سیدہ کے قاتلین کے چہروں سے نقاب نہیں ہٹا پائیں گے۔ ہم اگر چاہیں تو جناب سیدہ کا حق ایک لفظ کے ذریعے لوگوں کے درمیان بیان کر سکتے ہیں، ایک لفظ کے ذریعے۔ کہتے ہیں ایک سید زادی، ایک شیعہ ہماری بہن کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، دیکھیں کس طرح سے ایک نام کے ذریعے جناب سیدہ کے حق کو دفاع کیا جا سکتا ہے، ایک نام کے ذریعے۔ ہماری کوئی سید زادی بہن کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اس کے ٹیچر نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ فدق زہرا، کہ فدق۔ اب یہ ٹیچر پریشان ہے، کہنے لگی فدق کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نہیں بتاؤں گی، آپ خود جائیں
ڈکشنری میں دیکھیں، تحقیق کریں، پوچھیں فدق کا مطلب کیا ہے. اب یہ ٹیچر اپنے گھر پہ گئی، اس کا شوہر ایک کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اپنے شوہر سے کہا کہ فدق کا مطلب کیا ہے. اس کے شوہر نے کہا آج جمعے کا دن ہے اور مسجد میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا اور مفتی صاحب سے ملاقات ہوگی اور مفتی صاحب سے پوچھوں گا فدق کا مطلب کیا ہے. یہ پروفیسر مسجد پہنچا، جمعے کے بعد مفتی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا مفتی صاحب فدق کا مطلب کیا ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو حقیقتیں نہیں پتہ ہیں. یہ عوام کی غلطی نہیں، ان کے علماء کی غلطی ہے جو لوگوں سے حقیقتوں کو چھپاتے ہیں. اب جیسے مفتی صاحب نے سنا لفظ فدق، ان کے بدن میں آگ لگ گئی، ان کا چہرہ زرد ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ کس کے پاس آج کل بیٹھ رہے ہو. ایسا تو نہیں شیعوں کے پاس بیٹھ رہے ہو کہ مفتی صاحب میں نے تو ایک نارمل سوال کیا. اب مفتی صاحب نے انہیں خود کس کے ہڑکا دیا کہ گھر پہ جاؤ، بیٹھو جا کے، ان سب چکروں میں نہ پڑو. یہ پروفیسر تھا. بھائی پروفیسر سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ ہرٹ ہوا، پریشان ہوا، گھر پہ آیا، ڈکشنری اٹھائی، فدق کا مطلب تلاش کیا، معنی پتا کیا، لیکن خوب واضح نہیں ہوا. اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے خوب سمجھ نہیں آیا. اس کی بیوی وہ ٹیچر پھر سے اسکول پہنچی اور اسی لڑکی کو بلایا فدق زہرا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس لفظ کا مطلب تو پتا چلا، میننگ تو پتا چلی، لیکن راز کیا ہے. اپنی ٹیچر سے اس سید زادی نے کہا کہ رسول کی بیٹی کا نام سنا ہے. رسول کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ سلام اللہ علیہا. کہ رسول کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ سلام اللہ علیہا، جس سے رسول بہت پیار کرتے تھے، بہت عشق فرماتے تھے. اتنا پیار، اتنا عشق کہ جگہ جگہ فرمایا ایھا الناس اعرفوہا ھذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، اسے پہچان لو. اتنا پیار کرتے تھے کہ رسول اللہ نے، کائنات کا رسول، اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو پریشان کیا، ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. کہ رسول کی اکلوتی چہیتی بیٹی تھی کہ جس کا نام تھا فاطمہ، اور رسول اللہ نے اپنی اس بیٹی کو ایک باغ دیا تھا جس کا نام تھا فدق. اس باغ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے زبردستی چھین لیا، غصب کر لیا. کہ مزید میں بیان نہیں کروں گی. اگر آپ اہل تحقیق ہیں، اگر آپ بصیرت رکھتے ہیں تو آپ خود جا کے ریسرچ کریں، تحقیق کریں. اب یہ یونیورسٹی یا کسی اسکول کی ٹیچر اپنے گھر پہ آئی، اپنے شوہر کو بتایا، اب ان دونوں نے مل کے ریسرچ کرنا شروع کی. پھر آخر میں نتیجہ یہ نکالا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، رسول کی بیٹی دربار میں آئی اور اپنے باغ کا مطالبہ کیا جس باغ کا نام تھا فدق. آپ نے جواب دیا کہ فدق پہ تمہارا حق نہیں ہے. خلیفہ اول نے جواب دیا فدق پہ تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ رسول کوئی میراث نہیں چھوڑتے، یہ امت کا حق ہے. اس پروفیسر نے کہا کہ مان لیتا ہوں، میں اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ مان لیتا ہوں کہ ان کا حق نہیں تھا، لیکن اتنا ہر مسلمان جانتا ہے وہ رسول کہ جس سے اتنی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، وہ رسول جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے،
اس کی اکلوتی بیٹی کہ جس کے بارے میں رسول نے ایسے ایسے جملے فرمائے ہوں، اگر وہ کائنات مانگتی اور وہ میرے پاس ہوتی تو میں اسے پوری کائنات دے دیتا. کہ تم نے کس منہ سے جناب سیدہ کو خالی ہاتھ دربار سے واپس کیا؟ میں نے کیا لفظ کہا تھا؟ کبھی کبھی ایک نام کے ذریعے ہم جناب زہرا کا حق بیان کر سکتے ہیں. اس سید زادی اس کے ماں باپ نے ایک نام کے ذریعے حق زہرا بیان کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری کی پوری فیملی شیعہ اثنا عشری ہو گئی، پوری فیملی. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم ایک نام کے ذریعے جناب سیدہ کا حق کا دفاع کر سکتے ہیں، ایک نام کے ذریعے. علامہ امینی صاحب کا وہ قصہ سنا، علامہ امینی صاحب کا وہ واقعہ دیکھیں کس طرح سے علماء نے استقامت کا مظاہرہ کیا. علامہ امینی صاحب کہتے ہیں مصر یا پھر سعودی تشریف لے گئے تھے، جہاں تک ملتا ہے مصر میں کچھ علماء جمع ہوئے، علامہ امینی صاحب کو دعوت دی. علامہ امینی صاحب نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو میں تمہاری دعوت میں آ رہا ہوں لیکن وہاں پہ کوئی موضوع مت چھیڑنا، میں مناظرے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں مناظرہ نہیں کروں گا، لہٰذا کوئی بھی مسئلہ نہیں چھیڑنا. اب جیسے علامہ امینی صاحب وہاں پہنچے، کہتے ہیں وہاں 40-50 لوگ چاروں طرف گھیرے ہوئے بیٹھے تھے. علامہ امینی صاحب جیسے ان کے درمیان بیٹھے، اب ظاہر سی بات ہے شیطنت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. اب انہوں نے علامہ امینی صاحب کا چہرہ دیکھا اور باتیں کرنا شروع کر دی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، جناب سیدہ کا مسئلہ، فدق کا مسئلہ چھوڑ دیا. علامہ امینی صاحب کا نمبر آیا کہ بسم اللہ آپ بھی کچھ بیان کریں. علامہ امینی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھیا، ہم جب آئے تھے تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم تم سے مناظرہ نہیں کریں گے، فی الحال مناظرے کا ماحول نہیں ہے، تم نے ہماری دعوت کی، ہم تمہارے گھر پہ دعوت کھانے آئے فی الحال، لیکن کیونکہ تم اصرار کر رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں کچھ بولوں تو ٹھیک ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کہنے لگے بسم اللہ، کہ کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا من مات ولم يعرف امام الزمان ہی مات میتتا جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کہ یہ حدیث سنی ہے تم نے؟ کہ جی قبلہ سنی ہے. کہ اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اوتھنٹک ہے، صحیح السند ہے، سب کچھ صحیح ہے. کہ اچھا اس حدیث کے بارے میں مزید کیا خیالات ہیں؟ کہ یہ حدیث اختلاف کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ ہماری کتابوں میں موجود ہے. جیسے صحیح مسلم میں موجود ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعہ فقد مات میتتا جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اسی طرح طبری صاحب فرماتے ہیں من مات ولم يعرف امام زمانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی مرضی، وہ چاہے یہودی کی موت مر جائے یا نصرانی کی موت مر جائے. خلاصہ کلام یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے. علامہ امینی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے تم ایکسپٹ کرتے ہو، قبول کرتے ہو؟ کہ جی قبلہ. دیکھیں کس طرح سے حق زہرا لوگوں کے درمیان بیان کیا گیا کہ تم اسے مانتے ہو؟ کہ جی قبلہ. کہ اب میرا سوال تم لوگوں سے، مسلمان کہتے ہو نا اپنے آپ کو، رسول کا پیروکار کہتے ہو نا اپنے آپ کو، قرآن پڑھنے والا کہتے ہو نا اپنے آپ کو، قرآن پہ عمل کرنے والا کہتے ہو نا اپنے آپ کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ جناب صدیقہ طاہرہ کے زمانے کا امام کون تھا؟ کون تھا؟ جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ بھئی حدیث ہے نا، جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب مجھے بتاؤ جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ ذرا بتاؤ کون تھا امام؟ کیا جواب دو گے؟ اگر تم نے کہہ دیا کوئی امام نہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ،
رسول کی اکلوتی بیٹی بغیر امام کی معرفت اس دنیا سے چلی گئی. اور اگر تم نے کہہ دیا امام تھا اور امام کی معرفت بھی رکھتی تھی تو اس کا نام بتاؤ. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ اب یہ سارے کے سارے خاموش چپ ہو گئے کہ بتاؤ امام تھا یا نہیں تھا؟ اگر امام تھا تو کون تھا؟ کہ میں بتاؤں؟ کوئی جواب نہیں دے رہے. اگر تم نے کہہ دیا خلیفہ اول ان کے امام تھے تو یہ خود آپ کی ہی کتابوں سے باطل ہو جائے گا، کیونکہ آپ خود بہتر جانتے ہیں اور خود بیان کر چکے ہیں کہ جناب سیدہ دربار میں گئی اور اپنا حق مانگا، حق دینے سے انکار کیا، جناب سیدہ نے لعنت بھیجی اور دربار چھوڑ کے چلی آئی، اور جب تک زندہ رہی ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ شہادت کے وقت وصیت کی کہ میرے جنازے میں ان لوگوں کو آنے نہ دینا. کیا کوئی انسان اپنے امام کے ساتھ اس طرح کے رابطے رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے امام پہ لعنت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا امام میرے جنازے میں نہ آئے؟ صدیقہ طاہرہ کے یہ جملے ثابت کرتے ہیں کہ صدیقہ وہ افراد جو امامت و خلافت کے دعوے کرتے تھے، صدیقہ ان کی خلافت کو قبول نہیں کرتی تھی. پھر بچا کون؟ بچی ذات صرف و صرف علی بن ابی طالب کی تھی. صدیقہ کے زمانے کا امام تھا علی بن ابی طالب. صدیقہ کے زمانے کا امام کون؟ علی بن ابی طالب. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. میں نے کہا نا بعض حقیقتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. میں نے آیت اللہ وحید خراسانی کی 5 یا 6 سال پہلے، میرے خیال سے 2013 یا 2012 جب میں شروعات ایران میں گیا تھا، تو اس وقت میں نے اسی سال کا بیان سنا تھا آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا. آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ مرد باشید، مرد بنو، شجاع بنو. طلاب کی طرف خطاب کر کے، کہ تم لوگ، علماء کی طرف خطاب کر کے، مولویوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ مرد بنو، شجاع بنو. کہ کیسی مردانگی، کیسی شجاعت کہ جاؤ پوری دنیا کے کونے کونے میں اور جناب سیدہ کا حق انہی کی کتابوں سے ثابت کرو. جناب سیدہ کا حق ثابت کرو. جناب سیدہ پہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے بتاؤ. یہ دنیا غافل ہے، غافل. کبھی اگر موقع پڑے جب کوئی انسان آپ سے کچھ کہے جناب سیدہ کے حوالے سے، تو پلٹ کے اس سے سوال کیجئے گا اور کہیے گا ذرا مجھے بتائیں رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر مخفی کیوں ہے؟ کچھ سوال نہیں پیدا ہوتے ذہنوں میں؟ اگر انسان چاہے تو کچھ سوالوں کے ذریعے حقیقت جان سکتا ہے. میں سوال کر رہا ہوں، مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں، ایھا المسلمون، اے وہ لوگوں جو رسول سے محبت کے دعوے دار ہو، جو قرآن پہ عمل کے دعوے دار ہو، اس حقیر کے کچھ سوال ہے تم سے. ذرا مجھے بتاؤ، اے مسلمانوں بتاؤ، جناب سیدہ کی قبر کا نشان کیوں پوشیدہ ہے؟ مجھے بتاؤ کیوں علی نے 40 قبریں کھودی؟ مجھے بتاؤ کیوں سیدہ کو دربار سے خالی ہاتھ بھیجا گیا؟ مجھے بتاؤ کیوں جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا؟ کیوں؟ کیا راز ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں سیدہ نے وصیت کی کہ کچھ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں؟ کیا راز ہے؟ کیا حکمت ہے؟ کیا تمہارے پاس شعور نہیں ہے
کیا تمہارے پاس ادراک نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس وجدان نہیں ہے جو تم ان سوالوں کے جواب تلاش کرو؟ تمہارے قلبوں پہ اور تمہارے دلوں پہ شیطان کی مہریں لگی ہوئی ہیں. تم جناب سیدہ کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو. کیسے دعوے دار ہو؟ کیسے دعوے دار ہو رسول کی محبت کے؟ جناب سیدہ کو بھرے مجمع میں اذیتیں دی گئی. میں کہتا ہوں چلو چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، خطبے فدکیہ کو قبول کرتے ہو یا نہیں؟ خطبے فدکیہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ جناب سیدہ نے مسجد میں آ کے خطبہ دیا. ہر شیعہ کا فریضہ ہے کہ وہ بعض خطبوں کو یاد کرے، حفظ کرے. یہ ایام شہادت صدیقہ کبریٰ ہیں. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان دنوں کم سے کم جناب صدیقہ طاہرہ کا خطبہ پڑھیں. جناب صدیقہ طاہرہ نے خود کیا فرمایا؟ جناب صدیقہ نے خطبہ دیا اور بعض لوگوں کو مخاطب کر کے آخر میں جب انصار کی باری آئی، انصار کی طرف خطاب کیا. اے انصار، تم ملت کے بازو تھے، تم رسول کے محافظ تھے، تم نے ہماری بڑی مدد کی، لیکن ما هذه الغمیزة فی حقی، میرے حق میں یہ کیسی کوتاہی ہے؟ پھر سیدہ نے فرمایا اُحْدِمَ تُرَاثُ أَبِي وَأَنْتُمْ بِمَرْءٍ مِّنِّي وَمَسْمَعٍ وَمُنْتَدَةٍ. میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی گئی اور تم لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے. یہ جناب سیدہ کا درد ہے، درد. میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی، تم لوگ کھڑے دیکھتے رہے. ہم جناب سیدہ کی مظلومیت سمجھ سکیں. آج جیسے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں اگر ہمارے دلوں میں مزید آگ لگ جاتی ہے تو ہم پہ طنز و طعن کسے جاتے ہیں. کبھی اپنے امام کی حالت سنی ہے؟ راوی امام رضا کے پاس آیا، جیسے مولا کے پاس پہنچا راوی نے دیکھا امام رضا کا بیٹا امام جواد زمین پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کس کے زمین پہ ہاتھ مارا اور کچھ فرما رہے ہیں. راوی امام رضا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہ مولا یہ جو آپ کا بیٹا امام جواد ہے یہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ یہ اپنے دانتوں کو کیوں پیس رہا ہے؟ اور یہ زمین پہ بار بار ہاتھ کیوں مار رہا ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام رضا کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے کہ خود جا کے سن لو. راوی کہتا ہے میں اس بچے کے پاس پہنچا، امام جواد کے پاس پہنچا تو میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا امام جواد زمین پہ ہاتھ مار کے فرماتے تھے اے میری جدہ فاطمہ کاش میں ہوتا ان لعینوں کو مار دیتا، جلا دیتا. یہ جملے امام جواد کے جملے، میں بعض مصائب کے جملے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے دلوں کو پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سب کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. کیسے آگ نہ لگے؟ کیسے آگ نہ لگے؟ مجھے بتائیں. میں ایک سمپل سے سوال کروں، بچوں سے سوال کروں گا. خدا نہ کرے میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، خدا نہ کرے اگر ان بچوں کے سامنے ان بچوں کی ماں کو کوئی مارے، خدا نہ کرے ہمارے گھر کی ناموس پہ کوئی غلط نظر ڈالے، پھر دیکھتے ہیں آپ کا صبر کتنا ہے، کتنا صبر ہے. قربان جاؤں صبر علی پر، قربان جاؤں صبر علی پر، قربان جاؤں. ایسا کون سا ظلم نہیں ہے جو جناب سیدہ کے حق میں نہیں ڈھایا گیا؟ ایسا کون سا ظلم نہیں ہے؟ پتہ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں
کچھ حادثے ایسے پیش آئے، میں آہستہ آہستہ مصائب کی طرف جا رہا ہوں، میں مصائب آج زیادہ پڑھوں گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ زندگی بھر اگر گریہ کیا جائے تو حق گریہ ادا نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب کچھ لعین دروازے پہ آئے اور دروازہ جلا دیا کہ میرا دل اس لیے جل رہا ہے، ارے تم نے غور نہیں کیا کس دروازے کو جلایا گیا؟ اس دروازے کو جلایا گیا جس دروازے پہ کائنات کا رسول کھڑا ہو کے سلام پیش کرتا تھا۔ کائنات کا رسول کھڑا ہو کے سلام پیش کرتا تھا، اس دروازے کو جلایا گیا۔ جناب سیدہ پہ جو ظلم ڈھائے گئے معمولی ظلم نہیں تھے۔ ایک طرف اگر آپ فضیلتوں کے باب میں جائیں، کیسی کیسی عجیب و غریب فضیلتیں جناب سیدہ کے حوالے سے۔ خود آپ ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں جائیں، عجیب و غریب جناب سیدہ کی فضیلتیں۔ ایک روایت میں کل یہ پرسوں دیکھ رہا تھا بی بی عائشہ سے۔ عائشہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا جیسے ہی امام حسن کی ولادت ہوئی، ظاہر سی بات ہے یہ عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک عورت نماز اور روزے سے دور رہتی ہے، ماشاءاللہ سے آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا ظہر کے وقت امام حسن اس دنیا میں آئے اور مغرب کے وقت جناب سیدہ وضو فرما رہی تھی نماز کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہر چیز میں جناب سیدہ کو جدا رکھا ہے، ہر نجاست سے پاک، ہر کثافت سے پاک۔ یہ مطلب ہے عصمت و طہارت کا۔ انہی بی بی عائشہ سے ہی روایت ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہتی جب اندھیرا ہوتا تھا، جب چراغ بجھ جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، یہ عظمت ہے جناب سیدہ جناب صدیقہ کونین کی کہ جب چراغ بجھ جاتے تھے ہم جناب سیدہ کو کمرے میں بلاتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے چہرے کے نور سے کمرہ روشن ہو جائے۔ کس کی عظمت ہے؟ ہماری ماں سیدہ کی عظمت ہے، تاکہ ان کے چہرے کے نور سے، روایت ہے باقاعدہ، عائشہ کہتی ہیں کننا نخیط، کہتے ہم جناب سیدہ کے چہرے کے نور سے اپنے گھروں میں سوئیاں چلاتے تھے، یعنی اتنا نور تھا کہ سوئی سے کام کیا کرتے تھے جناب سیدہ کو سامنے بٹھا کے۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ خداوند متعال نے اتنا پاک رکھا۔ پتہ ہے جناب سیدہ کے القاب آپ اگر پڑھیں تو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ بطول کیوں کہا جاتا ہے جناب سیدہ کو بطول؟ دو بطول ہیں، ایک جناب مریم، ایک جناب صدیقہ طاہرہ، لیکن دونوں کی پاکیزگی میں فرق ہے۔ یہ عظمت ہے جناب صدیقہ طاہرہ کی۔ میں زیادہ اس موضوع کو مفصل نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بعض نکات بیان کر رہے ہیں مصائب کی طرف انشاءاللہ۔ یہ عظمت ہے جناب صدیقہ طاہرہ کی۔ ایک ایک لقب پہ آپ غور کریں۔ جناب سیدہ کے لقب کے پیچھے راز ہے، راز۔ فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ جناب سیدہ کی عجیب و غریب عظمت۔ ایک عظمت بیان کروں جناب سیدہ کی، کس حد تک خدا نے جناب سیدہ کو پاک رکھا ہے، کس حد تک جناب سیدہ کی عصمت کا کتنا خیال ہے خدا کو۔ کہتے ہیں خداوند متعال فرماتا ہے، خود حدیث رسول ہے، کننا نورا بین یدی رب العالمین، کہتے ہیں ہم خدا کے نزدیک ایک نور تھے، پھر وہ نور
جب خداوند متعال نے آدم کو بنایا تو وہ نور آدم کی صلب میں منتقل کیا، آدم کی صلب سے ہوتے ہوئے ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے اسماعیل میں وہ نور منتقل ہوا اور ہوتے ہوتے جناب عبداللہ تک پہنچا، پھر اس نور سے ہم پیدا ہوئے، یعنی اس نطفے سے ہم پیدا ہوئے۔ خوب، نور سیدہ کہاں تھا؟ نور علی کا بھی ذکر ہے، نور رسول کا بھی ذکر ہے، نور سیدہ کہاں تھا؟ علماء فرماتے نور سیدہ کی عصمت اور طہارت اور نور سیدہ کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ خدا کو یہ گوارا نہ تھا کہ نور سیدہ انبیاء کی صلبوں سے منتقل ہو کے پہنچے۔ پھر یہ نور سیدہ کہاں سے آیا؟ معراج کا قصہ سنا؟ معراج کہتے جب رسول اللہ معراج پہ گئے، خدا نے ایک سیب دی کہ یہ سیب لے کے جاؤ۔ جب گھر پہ پہنچے تو آدھی سیب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اور آدھی سیب خود کھائی۔ جبرائیل نے کہا، جب اس سیب کو کھولا تو اس میں سے ایک نور ساطع ہوا۔ رسول اللہ گھبرائے، جبرائیل نے فرمایا یا محمد تم گھبراؤ نہیں کہ یہ نور کیسا ہے، کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ خدا کو گوارا نہیں کہ نور فاطمہ انبیاء کی صلبوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچے، لہذا خدا نے ڈائریکٹ نور فاطمہ آپ تک پہنچایا ایک سیب کے ذریعے۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی، یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ اب ذرا سوچے، جس بی بی کی عظمت اتنی زیادہ ہو، جس بی بی کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہوں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگ، میں نے کل کہا تھا نا، لوگ کوفے پہ طنز و تعن کرتے، کوفہ ایسا کوفہ ویسا، یہ بنو امیہ کی چال ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا، کوفے میں مولا کے بہت سارے چاہنے والے تھے، خود امام حسین کے لشکر میں کربلا کے میدان میں بہت سارے کوفی تھے۔ اگر حقیقت میں کسی کے اندر زیادہ غداری تھی، دغابازی تھی، تو وہ مدینے والوں کے اندر تھی۔ مدینے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کہاں تھے جب کچھ باغی جناب سیدہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے آئے؟ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے جب آگ و لکڑیاں لے کے آئے؟ تم کہاں تھے؟ تم نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ کیا تمہیں کوئی رسول کا چاہنے والا نہیں تھا؟ تمہاری غیرت کیسے برداشت کر رہی تھی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جائے اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے؟ تم کھڑے دیکھ رہے تھے؟ پتہ جناب سیدہ نے کیا نوحہ کیا؟ جناب سیدہ کا نوحہ، میں کہتا ہوں مدینے والوں کو کیا ہو گیا؟ میں مدینے والوں سے سوال، مسلمانوں سے سوال کروں گا، ارے مسلمانوں تم کیسے تھے؟ تمہارے دل کیسے تھے؟ تم پتھر دل تھے؟ ارے تمہیں رسول کی اکلوتی بیٹی کا گریہ ناگوار گزرتا تھا؟ روایتوں کے جملے ہیں، جناب صدیقہ طاہرہ رسول کے بعد بہت گریہ فرمایا کرتی تھی۔ کچھ لوگ مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد علی کی خدمت میں عرض کیا کہ علی جان اپنی زوجہ فاطمہ سے کہہ دے یا وہ رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المؤمنین، آپ نے جناب صدیقہ کے لیے ایک بیت الحزن بنایا شہر کے باہر جنت البقیع میں، تاکہ یہاں سیدہ گریہ کرے۔ ارے جب سیدہ نے پوچھا ہوگا ارے علی گھر میں کیا دقت ہے، کیا تکلیف ہے، آپ مجھے یہاں رونے کے لیے کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا میرے مولا نے کیا جواب دیا ہوگا،
مولا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہی وجہ جناب سیدات مصائب کی انتہا آیت اللہ غربی صحابی فرماتی جب بھی میں ان جملوں کو سنتا ہوں میرا بدن کانپ جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں غور کرو، یہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی ارے اس طرح سے نوحہ کر رہی ہے اور فرما رہی ہے ارے ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی وصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا۔ اے میرے بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے ظلم و ستم ہوئے، اگر وہ دن پہ ہوتے تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو بس کچھ جملے سنیں جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ جناب سیدہ کی شہادت کی کیفیت کیا ہے؟ لعی دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد دروازے میں آگ لگائی، جب وہ دروازہ جل گیا فضربا اس دروازے پہ لات ماری، کہتے ہیں اس دروازے پہ لات ماری۔ آپ نے لفظ سنے نا، ایک لفظ ہے ضربا، ضربا کہتے ہیں مارنا، ایک لفظ ہے ضغطا کسی چیز کو کچل دینا، کسی چیز کو کچل دینا۔ ایک تیسرا لفظ جو جناب سیدہ کی شہادت میں ملتا ہے لکزا، یعنی کسی نوکیلی چیز سے مارنا۔ اور میں قربان جاؤں، امام فرماتے ہیں جب یہ آئے فضربا دروازے پہ لات ماری، پھر فرماتے کہ تمہیں پتہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان قنفذا مولا فلاح لکزا بنعل السیف، فرماتے ارے قنفذ آگے بڑھا جو کہ اس ملعون کا غلام تھا، ارے تلوار اٹھائی، تلوار کی نوک سے اللہ اکبر تلوار کی نوک سے مارنا شروع کیا۔ اچھا وہ زغطا کا معنی سمجھے کیوں فرمایا گیا زغطا؟ کیونکہ جب یہ دروازہ گرایا گیا تو فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں تھی، جب یہ دروازہ گرا پسلیوں پہ ہاتھ رکھا، یا ابن الحسن ابن الحسین، ابن الحسین میرا محسن شہید ہو گیا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ پھر ایک لفظ سنا نا رفسا، صدیقہ کی شہادت میں لفظ ملتا ہے رفسا، کہتے جب جناب سیدہ زمین پہ گر گئی ایک لائی آگے بڑھا۔ میں اس جملے کو کیسے بیان کروں؟ لائی آگے بڑھا اور روایتوں کے جملے ہیں فرفس برجلی، جناب سیدہ جب زمین پہ گری لائی آگے بڑھا، لاتوں سے مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ دینے پرسا رولے اپنی مظلومہ ماں پہ، کہتے جیسے فاطمہ کو ہوش آیا کہ فضا ذرا مجھے بتاؤ علی کہاں گئے، کہ بی بی علی کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچ کے لے جا رہے۔ بس جیسے ہی سنا سیدہ گھر سے نکلی، علی کے پیچھے پیچھے پہنچی، علی کا دامن پکڑا، ارے خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، ارے مغیرہ کو بلایا، مغیرہ نے تازیانہ نکالا، سیدہ کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا، ارے سیدہ نے چیخنا شروع کیا۔ سیدہ کا دست مبارک بابا آپ کے بعد
انا للہ وانا الیہ راجعون. ارضا لقضائه وتسلیما لامره مات ابن حسین.